میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے 2 اہم درخواستوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات کروائے جائیں، یعنی کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں سمیت صوبے اور وفاق میں بھی ایک ہی دن انتخابات ہوں۔ دوسری جو درخواست زیر سماعت آئے گی وہ یہ ہے کہ 90 روز کے اندر، جی ہاں، آئین کے مطابق 90 روز کے اندر ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 90 روز گزر چکے ہیں اور 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ پہلے اس سے قبل جو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جب اسمبلیاں توڑی تھی تو اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ عام انتخابات مقررہ وقت میں ہوں گے، کیوں کہ یہ آئینی ضرورت تھی۔ مگر وطن عزیز میں آئین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ خاصی مخدوش ہے، اور عموماً یہ تاثر موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے کمزور ہے وہ آئین ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہ کرنے سے جو پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً سپریم کورٹ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اگر وہ آئین پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر تاریخ میں ان کا نام روشن ہوگا، وگرنہ اگر کمزور جو معاملات ہیں ان پر اگر وہ رائے زنی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے جو فیصلے کرتے ہیں تو شاید تاریخ انہیں یاد رکھے، مگر اس طرح روشن الفاظ میں یا پھر یادگار الفاظ میں یاد نہ رکھے۔ عدالتوں کا کام یقینی طور پہ یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ آئین کو اس کی روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً اس حوالے سے متضاد آراء موجود ہے، مگر جب حکمرانوں کے آگے عدلیہ سر تسلیم خم کرے گی تو یقیناً اس کے نتائج کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہماری تاریخ کے وہ منفرد چیف جسٹس ہیں جو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی ان کی ایک رائے تھی، ان کی ایک شخصیت تھی، اور وہ آئین پر اور جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو توقعات ہیں وہ پوری نہ ہوں، مگر ایک معاملہ یقیناً ہمیں اس بات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کی جمہوریت کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ہے وہ یقینی طور پر درست ہے۔ ایک طرف جو مثالی صورتحال ہے جس میں پاکستان کے باشعور طبقات یا پھر بعض جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح کے مطابق ہر صورت آئین کی روح کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر جو دوسری جانب اگر آپ قوموں کی تاریخ دیکھتے ہیں، اگر ملکوں کے عروج و زوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ گمان ہوتا ہے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بتدریج اصلاح احوال کا عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ برطانیہ کی اور امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو برطانیہ میں جس طرح چرچ کے پاس تمام اختیارات تھے اور وہ جس طرح سے عوام کا استحصال کرتا تھا وہ یقیناً وہ افسوسناک ہے، مگر بتدریج جب وہاں کا جو رینیسانس جیسے نشاط ثانیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، جب ایسی صورتحال ہوئی تو وہاں کے جو دانشور طبقے نے عوام کی اصلاح کی اور عوام کی طاقت کے بل بوتے پر، عوام کی رائے کے بل بوتے پر جو چرچ کو اپنے اختیارات سے دستبردار ہونا پڑا۔ اسی طرح امریکہ کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں کی جو خانہ جنگی تھی اس میں جس طرح سے لوگ مارے گئے اور جس طرح کا قتل عام ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حال ہی میں جو نیلسن منڈیلا کے حوالے سے بھی جو مختلف ان کی تحریروں اور ان کی جو کتاب کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، کس طرح ساؤتھ افریقہ میں جو بلیک کمیونٹی تھی اس کے خلاف اقدامات اٹھائے جاتے تھے۔ غرض یہ تمام صورتحال یا یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں جمہوریت کے حوالے سے جو قربانیاں ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور جمہوریت کے حوالے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سٹینڈ لے لیتے ہیں اور وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں، اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بہتری کی کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی ابھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ہمارے ہاں بھی تبدیلی بتدریج آ رہی ہے۔ پاکستان کا عام آدمی اگر سڑک کنارے کسی بھی شخص سے آپ گفتگو کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس کا جو سیاسی شعور ہے وہ بتدریج بہتر ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک رائے رکھتا ہے۔ مجھے اس پس منظر میں جو سپریم کورٹ ہے یقیناً اس پر جو دباؤ ہے، عوامی توقعات کا جو دباؤ ہے وہ یقیناً بڑھ چکا ہے، اور
پاکستان کا عام آدمی یہ توقع رکھتا ہے کہ اگر عدلیہ کا کام آئین کا نفاذ ہے، قانون کی عملداری ہے تو یقیناً ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئندہ دنوں میں جب یہ سماعت کریں گے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً تاریخ میں اپنا نام رقم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں جو جمہوریت کی راہیں ہیں وہ منور ہوں گی، جس کے نتیجے میں جو ملک کا عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔